بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر 14 اکتوبر کے روز پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا ابلاغی حملہ ہوا۔ میں کوئی سیاسی تھیوری کا خریدار نہیں ہوں، نہ میں یہ کسی پہ الزام لگانے لگا ہوں یا لگا رہا ہوں کہ یہ حملہ جو تھا یہ کوئی منظم سازش تھی یا کسی بہت ہی ٹاپ کے ذہن نے بیٹھ کے اس کو آرکسٹریٹ کیا، اس کو آرگنائزڈ کیا۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا، لیکن حقائق کو ان کے درست پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ اس سے نتیجہ اخذ کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ اس پاکستان کے اوپر جو ابلاغی حملہ ہو رہا تھا آپ اس میں کہیں کسی کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو گئے۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن بعض اوقات بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ہم کئی دفعہ استعمال ہو جاتے ہیں، ہم ابلاغیات کے بڑے ترمخان بنتے ہیں، لیکن کئی دفعہ کوئی ہمیں بھی استعمال کر جاتا تو ہو جاتا ہے۔ تو صرف آئینہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تھوڑی لمحے کے لیے ٹھہرے اور سوچیں کہ آپ نے اس میں کہیں حصہ تو نہیں ڈال دیا، اور اگر آپ محسوس کریں کہ آپ استعمال ہو گئے ہیں تو پھر آئندہ اس سے پرہیز فرمائیے گا۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے اور پنجاب کالج فار گرلز گلبرگ کے اندر سے کہ یہاں پہ بچیوں کا ذکر ہو گیا۔ پنجاب کالج فار گرلز کے بچیوں میں یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ یہاں پہ بیسمنٹ کے اندر ایک ہوا تھا اور پرنسپل یہ معاملہ دبا رہی ہے، اور جو چوکیدار ہے اس کو چھٹی پہ، پچھلے منگل کا یہ واقعہ ہے، اسی دن سے اس کو چھٹی پہ بھیج دیا۔ اچھا، اس دوران یہ بھی اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے کہ جس چوکیدار نے وہ کیا ہے وہ پختون، ٹھیک ہے، ایک نسلی تعصب بڑھانے کی بھی بات، ٹھیک ہے۔ اور میری پوسٹوں کے نیچے آ کے بھی نامعلوم آئی ڈی سے یہ لکھنا شروع کر دیا جاتا ہے، مطلب جن آئی ڈیز کی 0 فالوئنگ ہوتی ہے یا 1-2 فالوئنگ ہوتی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اوے پنجابیوں غیرت کھانا، پشتون کو یہ کر دینا وہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ خیر میں ان کو بلاک مارتا رہتا ہوں۔ مزید جب آگے بڑھا جاتا ہے تو اس پورے عمل کے اندر پتہ چلتا ہے کہ وہ چوکیدار بیچارہ پختون تو نہیں ہے، وہ تو سرگودے کا رہنے والا ہے، توان ہے میرا، ٹھیک ہے۔ اور وہ روٹین کی چھٹی لے کے اپنے گھر گیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر ڈال دیا گیا کہ اس نے ریپ کی۔ انتظامیہ جب یہ سنتی ہے تو پینک ہو کے بھاگم بھاگ اس کو اس کے گاؤں سے جا کے گرفتار کیا جاتا ہے اور لا کے پولیس اس کو اپنے کسٹڈی میں لے لیتی۔ اس کے اوپر ہمارے لال بجکڑ صاحبان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ کیا نہیں ہے تو گرفتار کیوں کیا گیا ہے، اگر کچھ کیا نہیں ہے تو گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ اب یہ پینک جو ہے یہ 10-10:30 بجے تک اتنا پھیلا دیا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت بھی گھٹنوں پہ آ جاتی ہے۔ اور پہلے میری بہن عظمہ بخاری صاحبہ کا بیانات، اور اس کے بعد جناب جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ موقع پہ پہنچ جاتے۔ اس سے پہلے پولیس ان بچوں کو جو سڑکوں پہ آ چکے ہیں واپس سکول، بچیوں کو واپس سکول بھیجنے کے لیے کاروائی فرما چکی ہوتی، ٹھیک ہے۔ نلائکانہ ٹبر ہے، وہ معصوم بچے ہیں، انٹر کے، ایف ای کی بچیاں ہیں، ان کے اوپر تشدد ہو چکا ہوتا ہے، اور 16-17 وہ پھول جیسے بچیاں جو ہیں وہ ہاسپٹل میں بھی پہنچ چکی ہوتی۔ اچھا جی، اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، اب پولیس کہتی ہے کہ جی وہ کس بچی کا ہوا ہے، وہ مجھے تو اس نے بتایا تھا، مجھے تو آگمنٹڈ ریالٹی کہ آپ ایک سرکل کے اندر 40-50 لوگوں کو بٹھا دیں، ایک کے کان میں ایک بات کہیں، وہ دوسرے کے کان میں کہے، اسی سرکل میں بیٹھے ہوئے وہ بات جب آپ تک پہنچے گی تو وہ کچھ کی کچھ ہو چکی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے کسی بچی کا نام کوئی نہیں ہے، پھر ایک بچی آگے بتاتی ہے کہ نام، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کہ اس نام کی بچی کا ہوا اور وہ فلاں جگہ کے اوپر آئی سی یو میں داخل ہے، اور اس کی ویڈیو اس سے پہلے فلیش کر چکی ہوتی، اور یہ سارا ٹک ٹاک کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس نام کی بچیوں کے گھروں کے اندر
प्रिंसिपल साहिबा फ़ोन करती हैं और फरमाती हैं कि एक के अलावा बाकी सब खैरियत से हैं, और वो जो एक है वो अपने घर पे गिरी थी और उसके नतीजे के अंदर उसका निचला धड़ मुतासर हो गया था उसका, और वो आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। वालिदैन परेशान हैं, लेकिन ये वाला इल्ज़ाम तो ना लगाइए ना। उसके वालिद साहब, उसके चचा उस बच्ची के वो आके पेश हो जाते हैं पुलिस को, आंसू बहाते हैं कि एक तो हमारे ऊपर मुसीबत टूटी है, दूसरा आपने हमारी बेटी की किरदार। ये दूसरे वाक़े की रियलिटी होती है, और उन बच्चों को मुसलसल उस सोशल मीडिया के ज़रिए इंस्टिगेट किया जाता है। यहाँ पे मैं अभी लाहौर कॉलेज जाऊँगा, यहाँ पे एक वारदात डलती है, और वो वारदात ये है कि हमारे बड़े बड़े ट्विस्ट जनाब इमरान रियाज खान साहब, और बड़े दिनों के बाद भट्टी साहब जो हैं वो ऑफ स्क्रीन जब से हुए हैं, वो सोशल मीडिया पर नहीं आते। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी फौरी तौर पे गंडासे के ऊपर ना चूड़ियाँ चढ़ा के तो उस मैदान में आ जाते हैं और पंजाब हुकूमत पे चढ़ जाते हैं, और बयानियाँ ये बनाना शुरू कर दिया जाता है कि मियाँ आमिर साहब जो हैं वो पार्टनर हैं जनाब उन साहब के जो कि समधी हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के। इसलिए इस वाक़े को पंजाब पुलिस इतनी बेरहमी से दबाने की कोशिश। मैंने अर्ज़ किया कि वो समधी नहीं है बल्कि रिश्तेदार भी हैं, कोई भतीजे भांजे भी लगते हैं मियाँ आमिर साहब उनके समधी साहब के, तो इसलिए ये बात ना आप करें, ठीक है। मामला कुछ और है। मज़ीद तहकीक में जाते हैं तो पता चलता है कि मौजूदा प्रिंसिपल साहिबा जो हैं पंजाब कॉलेज की, उनको उनकी बहुत सारी कुलीग्स उनके ओहदे पे नहीं चाहती, तो ऐन जिस वक्त नए दाखिले हो रहे हैं या हो चुके हैं और उस वक्त उन्होंने उठाना है पूरे कॉलेज को, तो उनके खिलाफ ये कैंपेन लॉन्च की गई। इसमें मियाँ आमिर साहब को भी घसीट लिया जाता है, उनकी भी रज के छितरौल की जाती है, किरदार कुशी की जाती है। अगरचे मैं साइड पे बैठ के और चिप्स खाने वालों और कॉफ़ी पीने वालों के अंदर था कि ठीक है मियाँ आमिर साहब अमीर आदमी है, अमीर आदमी से हमें दिल से वैसे ही नफरत होती है, ठीक है ना। हमारी कौम का मिजाज है कि जिसके पास चार पैसे आ जाए हम उसको जलील होता हुआ देख के खुश बहुत होते। तो मैं भी आराम से बैठ के साइड पे, फिर मुझे मुदाफियत की क्या जरूरत है। मियाँ आमिर के पास 4000 बंदा है उसके हक में बोलने के लिए, रिजवान रजी नहीं भी बोलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बल्कि साइड पे बैठ के ताड़ियां मारे। कि ये जो पंजाब कॉलेजेस हैं या पंजाब स्कूल नहीं, पंजाब कॉलेजेस हैं, ये बाकायदा यूथड क्रिएट करने की लेबॉर्ट्रीज बनी हुई हैं पूरे मुल्क के अंदर, ठीक है। और ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है मियाँ आमिर साहब। मैं बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मियाँ आमिर साहब के एहतराम के लिए वचन दिया है, किसी को वादा दिया है कि मैं उनका एहतराम करूंगा। मैं नहीं करूंगा वो बातें, अगरचे बहुत सारी बातें की जा सकती, मतलब ऑब्वियस है, उनकी निशानदेही की जा सकती है। यार कोई और कर देना, मैं क्यों करा, ठीक है। मैंने भी अल्लाह को जवाब दे। तो खैर मियाँ आमिर साहब की चंगी छितरौल होती है और उनकी किरदार कुशी भी की जाती है मरियम नवाज शरीफ को ब्रैकेट करके। हालांकि मियाँ आमिर साहब वो साहब हैं, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, कि वो बाकायदा इमरान खान के इशू के ऊपर हाफिज आसिम मुनीर शाह साहब के सामने खड़े हो गए, ठीक है। तो उस बंदे को इस बुनियाद के ऊपर कि वो मतलब कि पीटीआई ने अपने मकासद के लिए उसकी किरदार कुशी से भी गुरेज नहीं किया। मैं पीटीआई कह गया हूँ, मैं इस नतीजे पे क्यों पहुंचा हूँ, इसलिए मैं आपको तीसरे वाक़े की तरफ लेकर चलता हूँ। सुबह 9 बजे जो है वो कुछ खवातीन, कुछ बच्चियां जो हैं वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, वो अगरचे ऑल वुमेन है लेकिन वहाँ पे मेल फैकल्टी के लोग पाए जाते हैं, पढ़ाते के लिए जाते हैं, तो मुस्तकिल हैं वो वहाँ पे बैठी होती हैं, वो गुजरती हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उसकी साइड से गुजरती हैं और आके तो वो इस बात का तज़किरा करती हैं, शिकायत लगाती हैं कि जनाब वहाँ पे गुजरते हुए एक मजदूर ने एक बच्ची को धक्का दिया, और यूं ये का केस। नॉर्मली यूनिवर्सिटी के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर का अगर केस होगा तो वो प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त जाएगी, प्रिंसिपल साहिबा जो हैं वो रजिस्ट्रार के जरिए जो कमेटी बनी हुई है उसके पास पे। लेकिन कल ये होता है कि वो केस बराह रास्त उस कमेटी के पास पहुंच जाता है जिसकी सरबराह शबनम गुल वजीर साहिबा हैं,
شبنم گل وزیر صاحبہ زرتاج گل وزیر کی ہمشیرہ محترمہ ہیں. یہ محترمہ جو ہیں یہ پہلے جب عمران احمد خان نیازی کی حکومت آئی تھی تو ڈیپوٹیشن پہ ایک وفاقی ادارے کے اندر بھی اعلیٰ گریڈ پہ بھیجی گئی تھی. انہوں نے اس وفاقی ادارے کا چارج لیتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر سب سے پہلے خاکسار کو یاد کیا تھا. لمبی مردانیاں دی تھی. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ عہدہ تو ہٹا دیں, ٹھیک ہے, اس اہم حساس سرکاری عہدے پہ بیٹھ کے سانو گالاں کڈن نہیں, نہ عہدہ تے ہٹا دیو اتوں, ان کو وہ اپنا ڈیزگنیشن تے سائڈ کر دے. ٹھیک ہے, پھر میرا مطلب ہے کہ جب وہ عمران احمد خان نیازی کے اقتدار کا دیہانت ہوا تو موصوفہ کی واپسی ہوگی ادھر, تو وہ اس کمیٹی کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں اور ان کی ایک ویڈیو بھی ہے, آپ وہ ویڈیو ملاحظہ. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے چھوٹی سی ہے, اس ویڈیو کے اندر جو ہے یہ محترمہ بچیوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میں تو کسی کا نہیں نہ ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کو کیا انصاف چاہیے, نمبر 1. اب اس کے اوپر جو کیپشن لگا وہ ایک موصوفہ اور لگاتی ہیں جو یہاں پہ ڈین ہے فارسی ڈپارٹمنٹ کی. اب جناب یہ پوسٹیں سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع ہو جاتی ہیں. مجھے امجد بخاری نے رات پوچھا کہ یہ شبنم کون, میں نے ان کو رات کے کوئی 1 بجے تھے, میں سو گیا جواب دیے بغیر. میں نے صبح ان کو بتایا کہ یہ شبنم گل وزیر صاحبہ, کہتے ہیں فادی سارا یہ پوسٹاں تو پہ, ٹھیک ہے. تو یہ اب شبنم گل وزیر کو جب اس معاملے کے اندر ڈال کے بریکٹ کرتے ہیں اور میرے محترم جناب عمران ریاض خان صاحب کی پوسٹیں دیکھتے ہیں اور جناب عارف حمید بھٹی صاحب کی اس موضوع کے اوپر پوسٹیں دیکھتے ہیں, تو میں اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر رہا, نہ میں آپ کو کوئی نتیجہ سنانے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا. میں نے صرف 1 دن کے اندر 1 گھنٹے میں کہ 3 واقعات سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کے اذہان میں ڈال دیے جاتے ہیں. یہ جس نے بھی کیا ہے کمال کا کام, اور جس طرح حکومت اس کے سامنے سرنڈر کی ہے. میں جب یہ بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ لکھی تو یوتھروں نے آگے کہنا شروع کیا کہ پنجاب کے وزیر نے کیا, اس نے بھی تو کہا. میں نے کہا ڈونو اس کو نکال کے دوبارہ سنے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ہجوم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سکول انتظامیہ کالج انتظامیہ نے یہ کیا ہے, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی کنورسیشن بھی موجود ہے, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ بھائی وہ سیاست دان ہے, وہ براہ راست بیان دے کے آپ کا خیال ہے کہ وہ صرف بچوں کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھیجا تھا. پینک کر گئی پنجاب گورنمنٹ بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن اس نے بہت اچھا کام کیا. اس ایجوکیشن منسٹر کو تعریف کرنی چاہیے. اس بیان کو اٹھا کے دنیا کی کسی عدالت میں لے جائیے, اس سے قطعی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ جرائم کے اعتراف کر رہا ہے یا جرائم کے الزامات لگا رہا ہے کسی کے اوپر. اس نے کہا ہمیں بچوں نے بتایا ہے, ہمیں بچوں نے بتایا ہے, مجھے بچوں نے بتایا. ٹھیک ہے, ابھی کیا بتایا ہے, اس بتانے کا جو دعویٰ ہے وہ تو حقائق کی سان کے اوپر چڑھایا جانا ہے. تو میں کسی نتیجے کے, یہ میں پنجاب کالج کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ موصوف وزیر صاحب پہنچے تھے اور بہت اچھا کردار تھا ان کا, ان کو اپریشیٹ ہونا چاہیے ان کی بہادری کو. شام کو میں نے اس کے بعد آیا اور میں نے لاہور کے کچھ حصوں میں, آپ کو پتا ہے کہ مجھے گھومنا پڑتا ہے, مزدوری کرنی ہوتی ہے نہ کہیں جا کے صداکاری کر کے آدمی کتے آواز لان جانا, کتے کچھ کرنا. تو میں نے کل پھر لاہور کے مطلب مشرق میں گیا ہوں, مرکز میں گیا ہوں, جنوب میں آیا ہوں. شمال کی طرف تو کبھی سال 2 سال کے بعد ہی ہوتا ہے جانا, لیکن مشرق اور جنوب جو ہے یہ میرے ٹارگٹ رہتے ہیں. دونوں جگہ پہ مجھے کثیر تعداد میں پولیس نظر آئی مختلف جگہوں کے اوپر. اور میں نے جب, میرا مطلب ہے کہ وابڈا ٹاؤن کے پاس کثیر تعداد میں پولیس کے افراد دیکھے تو میں رہ نہیں پایا. تو میں نے ایک پولیس والے کو فون کیا, آپ انہیں ہمارا برخوردار کہہ لیں تو اعلیٰ عہدے پہ ہے. تو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی خیر ہے, میرے گھر پہ پولیس لا دیتی ہے. کہتے نہیں, سازش بہت بڑی تھی, ہمارے پاس اس طرح کی خبریں تھیں کہ
اس کو بنیاد بنا کے آپ کے علاقے میں چونکہ یونیورسٹی آف لاہور بھی واقع ہے، رفاع یونیورسٹی بھی واقع ہے، اور مطلب یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا بھی واقع ہے، نور یونیورسٹی بھی واقع ہے، فیصل آبادی جو ہیں ان کا بھی یونیورسٹی واقع ہے، بہت ساری یونیورسٹی ہیں. اور یہاں کے بچوں کے سوشل میڈیا کے اوپر صبح صبح ہو چکا ہوا تھا، مطلب اس کی گردان ہو چکی تھی اور ان کو انسٹیگیٹ کیا جا چکا تھا، اور یہ وہاں سے نکل کے علاقے کے میں پھیل کے کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے. اس لیے بہت مشکل سے اس کو ڈیفیوز کیا گیا ہے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ منسٹر صاحب کیوں پہنچے اور عظمہ بخاری صاحبہ کیوں بھاگ دوڑ کرتی رہی ہیں کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے. لیکن جو کردار اس کے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں تاکہ پورا سنیریو کوئی نہیں ہوا. نہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ہوا، نہ پنجاب کالج میں ہوا. میاں عامر صاحب کو غلط گالیاں دی گئی، ان کو صحیح گالیاں دیں، ان کے اوپر تنقید کریں، ہم سائٹ پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کریں گے. میں میاں عامر صاحب کا بینیفیشری نہیں ہوں بلکہ وکٹم. لیکن جو جس بندے کا جرم نہیں ہے اللہ کو جان دینی ہے، اس نے تو پتہ نہیں دینی ہے کہ نہیں امریکہ کو دینی ہے، وہ امریکہ چلا گیا، لیکن میں نے اللہ کو جان دینی ہے، تو صحیح گواہی پیش کرنی چاہیے. ان بیچاروں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، پتہ نہیں کون 10ویں 12ویں لیئر کے اوپر ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں یہ پرنسپل فال کرتی ہوگی جس کے زیر انتظام کی حرکت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونی کہ یہ ہو گیا ہو. اگر لاہور کے یہ کیمپس نمبر 10 ہے بچیوں کا، تو اس کا مطلب پتہ نہیں پنجاب کالج کے لاہور کے اندر کتنے کیمپسز ہوں گے. تو سیٹ کو کہاں پتا ہوگا کہ اتنا نچلے لیول کے اوپر کوئی اس طرح کی سازش ہو رہی. تو بہرحال تینوں جگہ کے اوپر وجوہات مختلف تھیں، صرف ایک جگہ پہ واقع ہوا ہے خود وہ ابھی ثابت ہونا ہے. ورثہ نے ثابت نہیں ہونے دینا کیونکہ انہوں نے پولیس کی انویسٹیگیشن کلوز کر. باقی دو جگہوں کے اوپر واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، وقوع پذیر ہوا ہی نہیں. اساتذہ کی اور استانیوں کی، بلکہ استانیوں کی کہنا چاہیے، باہمی چپکلش تھی یہ اس کا ثانیہ. کوشش کی گئی کہ مجرد طریقے سے بغیر کسی تعصب کے یہ پورے تینوں واقعات جو صرف ایک دن کے اوپر لاہور میں مسلط کیے گئے اس کے بارے میں آپ سے حقائق بیان کیے گئے. نتیجہ آپ نے خود اخذ کر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.